بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے معرفہ اور نکیرہ کا بیان آیا۔ آج کے سبق میں جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسموں مذکر اور مؤنث کا بیان ہے۔ تو سمجھیے مذکر کسے کہتے ہیں اور مؤنث کسے کہتے ہیں۔ صاحب نحو میر فرماتے ہیں کہ مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث موجود نہ ہو، جیسے رجل، یہ مذکر ہے اس لیے کہ اس میں کوئی علامت تانیث موجود نہیں ہے۔ کتاب، قلم، یہ بھی مذکر ہے اس لیے کہ ان میں کوئی علامت تانیث موجود نہیں ہے۔ آگے مؤنث، تو مؤنث وہ اسم ہے جس میں کوئی علامت تانیث موجود ہو، جیسے امرأۃ، یہ مؤنث ہے اس لیے کہ اس میں علامت تانیث یعنی گول تا موجود ہے۔ اب آتے ہیں تانیث کی کتنی علامتیں ہیں، تو صاحب نحو میر فرماتے ہیں کہ تانیث کی کل 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، تائے مدورہ ملفوظہ، یعنی وہ گول تا جو لفظوں میں موجود ہو، جیسے امرأۃ، اس کے آخر میں گول تا ہے اور لفظوں میں موجود ہے، لہٰذا یہ تانیث کی علامت ہوگی۔ گول کی قید اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ تا کبھی لمبی ہوتی ہے، جیسے وقتن، اس میں بھی تا ہے اور امرأۃن میں بھی تا ہے، لیکن امرأۃن میں گول تا ہے اور وقتن میں لمبی تا ہے۔ لمبی تا یہ تانیث کی علامت نہیں ہوتی، گول تا ہی تانیث کی علامت ہوتی ہے، لہذا وقتن یہ مذکر ہے اور امرأۃن یہ مؤنث ہے۔ تانیث کی دوسری علامت ہے الف مقصورہ، جیسے حبلا، صغرا، کبرا، تو یہ تمام کے تمام اسماء مؤنث ہے اس لیے کہ ان کے آخر میں الف مقصورہ ہے۔ تانیث کی تیسری علامت ہے الف ممدودہ، جیسے حمراء، بیضاء، سوداء، علماء، شعراء، یہ تمام کے تمام اسماء مؤنث ہیں اس وجہ سے کہ ان کے آخر میں علامت تانیث الف ممدودہ موجود ہے۔ یہ تانیث کی 3 علامتیں ہوگی۔ تانیث کی چوتھی علامت جو صاحب نحو میر نے ذکر فرمائی ہے وہ تائے مدورہ مقدرہ ہے، یعنی وہ گول تا جو لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ اس کو پوشیدہ مانا گیا ہو۔ اس کی مثال میں پیش فرمایا ہے ارضن کو، کہ ارضن بمعنی زمین، یہ مؤنث ہے اور اس میں علامت تانیث تا ہے جو لفظوں میں تو موجود نہیں ہے لیکن پوشیدہ ہے۔ کیا دلیل ہے کہ ارضن میں تا پوشیدہ ہے؟ دلیل سے پہلے ایک ضابطہ سمجھیے کہ 2 چیزیں، تصغیر اور جمع تکسیر، یہ دونوں چیزیں اسم کو اپنی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہیں۔ جیسے مشہور اختلاف ہے اسم میں کہ یہ وسم سے ماخوذ ہے یا یہ سمون سے ماخوذ ہے، کوفیین اور بصریین کا اختلاف ہے۔ بصریین یہ کہتے ہیں کہ یہ سمون یا سمون سے ماخوذ ہے اور کوفیین یہ کہتے ہیں کہ یہ وسمن سے ماخوذ ہے۔ تو بصریین نے اپنی دلیل میں یہی پیش فرمایا ہے کہ اسمن کی جمع اسماء آتی ہے اور اسماء جمع آنا یہ دلیل ہے کہ واو اس کے اخیر میں ہے جو حمزہ سے بدل گیا، چونکہ یہ جمع تکسیر ہے اور جمع تکسیر اسماء کو اپنے اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ ضابطے کا دوسرا جو ہے تصغیر، کہ تصغیر بھی اسماء کو اپنی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تصغیر اور جمع تکسیر ان دونوں میں کسی بھی لفظ، کسی بھی کلمے کے، کسی بھی اسم کے تمام حروف ظاہر ہو جاتے ہیں جو کہ اس میں بعض مرتبہ کلمے میں پوشیدہ رہتے ہیں، جیسے ارضن، اس کی تصغیر اریضۃ آتی ہے تو تصغیر میں تا موجود ہے جبکہ اصل مکبر میں تا موجود نہیں ہے، تو تصغیر میں تا کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکبر یعنی ارضن میں بھی تا موجود تھی لیکن اس کو حذف کر دیا گیا، تو یہی دلیل ہے۔ تو اب یہ کہیں گے کہ ارضن یہ مؤنث ہے اور علامت تانیث تائے مدورہ مقدرہ ہے، اور اس کی دلیل یعنی تا کے مقدر ہونے کی دلیل ارضن کی تصغیر اریضۃ ہے۔ اب حاصل یہ ہے کہ صاحب نحو میر نے مؤنث کی 4 علامتیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1 تائے مدورہ ملفوظہ، نمبر 2 الف مقصورہ، نمبر 3 الف ممدودہ، نمبر 4 تائے مدورہ مقدرہ۔ دیکھیے
बिदा के इसम बर्दो सिनफस्त। जान लीजिए कि इसम की दो किस्में मुजक्कर व मुअन्नस। नंबर एक मुजक्कर, नंबर दो मुअन्नस। मुजक्कर आनस्त के दरो अलामत तानीस नबाशद। मुजक्कर वह इसम है जिसमें तानीस की कोई अलामत मौजूद ना हो, चूं रजुलुन, जैसे रजुलुन ये मुजक्कर है। वह मुअन्नस आनस के दरो अलामत तानीस बाशद, और मुअन्नस वह इसम है जिसमें तानीस की अलामत मौजूद हो, चूं इमराअतुन, जैसे इमराअतुन के इसमें तानीस की अलामत गोलता मौजूद है। वह अलामत तानीस चहारस्त, और तानीस की अलामत चार हैं। नंबर एक ता, चूं तलहतु, जैसे तलहतु। व अलिफ मकसूरा, नंबर दो अलिफ मकसूरा, चूं हुबला, जैसे हुबला। व अलिफ ममदूदा, नंबर तीन अलिफ ममदूदा, चूं हमराउ, जैसे हमराउ। व ताए मुकद्दरा, चूं अर्जुन, नंबर चार ताए मुकद्दरा, जैसे अर्जुन। अब अर्जुन में ता के मुकद्दर होने की दलील पेश फरमाते हैं कि दर असल अर्जतुन बुदा अस्त, क्या अर्जुन असल में अर्जतुन था। बी दलील उरैजतुन, उरैजतुन की दलील से। ज़ेरा के तस्गीर अस्मा रा बअस्ल खुद बुरद, क्योंकि तस्गीर अस्मा को अपने असल की तरफ ले जाती है। व ईरा मुअन्नस समाई गोयंद, और इसको मुअन्नस समाई कहते हैं। यहां तक ये बात मुकम्मल होगी। अब आगे साहिब नहुमीर मुअन्नस की दो किस्में फरमाते हैं कि ज़ात के एतबार से मुअन्नस की दो किस्में हैं। नंबर एक मुअन्नस हकीकी, नंबर दो मुअन्नस लफ्जी। मुअन्नस हकीकी वह मुअन्नस है जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुजक्कर हो, जैसे नाक़तुन, इसके मुकाबले में जानदार मुजक्कर जमलुन है, लिहाजा यह मुअन्नस हकीकी है। इमराअतुन, इसके मुकाबले में जानदार मुजक्कर रजुलुन है, तो ये भी मुअन्नस हकीकी है। हासिल ये है कि जानदारों में से जितने भी मुअन्नस होंगे वो मुअन्नस हकीकी ही कहलाएंगे, चूंकि उनके मुकाबले में जानदार मुजक्कर होगा। और गैर जानदार में से जो मुअन्नस होंगे वो मुअन्नस हकीकी नहीं कहलाएंगे, जैसे मिन गदतुन यह मुअन्नस है, मकतबतुन ये भी मुअन्नस है, कुव्वतुन ये भी मुअन्नस है, इसलिए कि इनके आखिर में गोल ता मौजूद है, लेकिन हम इनको मुअन्नस हकीकी नहीं कह सकते हैं। और वजह यह है कि इनमें से किसी के भी मुकाबले में कोई जानदार मुजक्कर नहीं है। तो मुअन्नस हकीकी उसी को कहेंगे कि जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुजक्कर हो। अब आते हैं मुअन्नस लफ्जी। मुअन्नस लफ्जी वह मुअन्नस है जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुजक्कर ना हो, जैसे कुव्वतुन, ज़ुल्मतुन, ये दोनों मुअन्नस हैं इसलिए कि इनके आखिर में गोल ता है, लेकिन ये मुअन्नस लफ्जी है, मुअन्नस हकीकी नहीं है। अब इबारत देखिए, वबिदा के मुअन्नस बर्दो किस्म अस्त, और जान लीजिए कि मुअन्नस की दो किस्में हैं, हकीकी व लफ्जी। नंबर एक मुअन्नस हकीकी, नंबर दो मुअन्नस लफ्जी। हकीकी आनस्त के बजाय ओ हैवान मुजक्कर बाशद। मुअन्नस हकीकी वो मुअन्नस है जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुजक्कर हो, चूं इमराअतुन, जैसे इमराअतुन के बजाय ओ रजुलन अस्त है कि उसके मुकाबले में रजुलन है। व नाक़तुन के बजाय ओ जमलुन अस्त, और नाक़तुन के उसके मुकाबले में जमलुन है। ये दोनों यानी इमराअतुन और नाक़तुन मुअन्नस हकीकी की मिसाल है। व लफ्जी आनस्त के बजाय ओ हैवान मुजक्कर नबाशद, और मुअन्नस लफ्जी वो मुअन्नस है जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुजक्कर ना हो, जैसे ज़ुल्मतुन और कुव्वतुन। यहाँ तक साहिब नहुमीर ने बयान फरमाया है। मुअन्नस की एक और किस्म है अलामत तानीस के एतबार से, वो भी बहुत अहम है, बहुत काम आती है वो तकसीम भी, तो उसको भी सुन लीजिए। तो अलामत तानीस के मौजूद होने न होने के एतबार से मुअन्नस की दो किस्में हैं। नंबर एक मुअन्नस क़ियासी, नंबर दो मुअन्नस समाई। मुअन्नस क़ियासी वो मुअन्नस है जिसमें अलामत तानीस लफ्ज़ों में मौजूद हो, जैसे इमराअतुन, कुव्वतुन, ज़ुल्मतुन, ये सब मुअन्नस क़ियासी हैं। हमराउ, हुबला ये भी मुअन्नस क़ियासी हैं, इसलिए कि अलामत तानीस लफ्ज़ों में मौजूद है। मुअन्नस समाई वो मुअन्नस है जिसमें अलामत तानीस लफ्ज़ों में मौजूद ना हो, महज अहले अरब से सुनने की वजह से उसको मुअन्नस मान लिया गया हो, जैसे आइनुन ये मुअन्नस है,
لیکن کوئی علامت تانیث لفظوں میں موجود نہیں ہے، صرف اہل عرب سے سننے کی بنا پر اس کو مؤنث مان لیا گیا ہے، لہذا اس کو مؤنث سماعی کہیں گے۔ یہاں پر فائدے کے طور پر ایک بات یاد رکھنا، یہ نفع سے خالی نہیں رہے گا کہ مؤنث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وہ مؤنث جو لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے مؤنث ہو، یعنی لفظوں کے اعتبار سے بھی مؤنث ہو اور معنی کے اعتبار سے بھی مؤنث ہو، جیسے امرأۃ یہ لفظوں کے اعتبار سے بھی مؤنث ہے، معنی کے اعتبار سے بھی مؤنث ہے۔ فاطمۃ لفظوں کے اعتبار سے بھی مؤنث ہے، معنی کے اعتبار سے بھی مؤنث ہے جبکہ لڑکی کا نام ہو۔ نمبر 2 جو صرف معنی کے اعتبار سے مؤنث ہو، لفظوں کے اعتبار سے مؤنث نہ ہو، جیسے سعاد جب لڑکی کا نام ہو تو یہ معنی کے اعتبار سے تو مؤنث ہے لیکن لفظوں کے اعتبار سے مؤنث نہیں ہے۔ زینب یہ بھی لڑکی کا نام ہوتا ہے، تو جب یہ لڑکی کا نام ہو تو یہ معنی کے اعتبار سے تو مؤنث ہے لیکن لفظوں کے اعتبار سے مؤنث نہیں ہے، تو یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم جو لفظوں کے اعتبار سے تو مؤنث ہو لیکن معنی کے اعتبار سے مؤنث نہ ہو، جیسے علماء، شعراء، اس کے آخر میں، ان دونوں کے آخر میں الف ممدودہ ہے، تو لفظوں کے اعتبار سے تو یہ مؤنث ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مؤنث نہیں ہے بلکہ معنی کے اعتبار سے یہ مذکر ہے۔ تو آپ کے سامنے مؤنث کی کل 3 قسمیں آ گئیں۔ نمبر 1 وہ مؤنث جو لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے مؤنث ہو، جیسے امرأۃ۔ نمبر 2 وہ مؤنث جو معنی کے اعتبار سے تو مؤنث ہو لیکن لفظوں کے اعتبار سے مؤنث نہ ہو، جیسے سعاد اور زینب جبکہ دونوں لڑکیوں کے نام ہو۔ نمبر 3 لفظوں کے اعتبار سے مؤنث ہو، معنی کے اعتبار سے مؤنث نہ ہو، جیسے علماء، شعراء لفظوں کے اعتبار سے مؤنث ہے، الف ممدودہ موجود ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مؤنث نہیں ہے۔ تینوں میں حکم میں کیا فرق ہے؟ تو سمجھیے کہ پہلی اور دوسری قسم یعنی وہ مؤنث جو لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے مؤنث ہو، اور وہ مؤنث جو صرف معنی کے اعتبار سے مؤنث ہو، لفظوں کے اعتبار سے مؤنث نہ ہو، اس کا اعتبار فعل کو مذکر اور مؤنث لانے نہ لانے میں بھی کریں گے اور غیر منصرف میں بھی کریں گے۔ اور جو اخیر کی قسم ہے یعنی وہ مؤنث جو صرف لفظوں کے اعتبار سے مؤنث ہو، معنی کے اعتبار سے مؤنث نہ ہو، تو اس کا اعتبار صرف غیر منصرف میں کریں گے، فعل کے مذکر اور مؤنث لانے میں اس کا اعتبار نہیں کریں گے۔